ناظرین، انسانی دماغ ایک ایسا کائناتی راز ہے جسے مکمل طور پر سمجھنا اب تک سائنس کے بس میں نہیں ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچا ہوگا، کاش ہم دوسروں کے دماغ میں جھانک سکیں اور جان سکیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ خواہش بڑی دلچسپ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مائنڈ ریڈنگ، جیسا کہ فلموں اور ناولز میں دکھایا جاتا ہے، عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ کسی کے دماغ میں چلنے والے خیالات کو ایسے پڑھ لینا جیسے کتاب کے الفاظ، یہ نہ سائنس ثابت کر سکی ہے اور نہ مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر براہ راست مائنڈ ریڈنگ ممکن نہیں تو پھر لوگ ایک دوسرے کے خیالات کا اندازہ کیسے لگا لیتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اسیسمنٹ یعنی تجزیے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تجزیہ اور مائنڈ ریڈنگ میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تجزیہ ہمیں یہ اندازہ دیتا ہے کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں درست ہونے کے ساتھ ساتھ غلطی کا امکان بھی ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ اصل میں مائنڈ ریڈنگ نہیں ہے، بلکہ انڈائریکٹ سائیکولوجیکل اشاروں کو پڑھنے کا ایک عمل ہے۔ اب یہ انڈائریکٹ طریقے تین بڑے سورسز سے سمجھے جا سکتے۔ پہلا سورس ہے باڈی لینگویج۔ انسان کی باڈی لینگویج، حرکات و سکنات، اس کے چہرے کے تاثرات، آنکھوں کی حرکت، ہاتھوں کا استعمال اور آواز کے اتار چڑھاؤ بہت کچھ بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو اس کے چہرے کے مائکرو ایکسپریشن یا ہچکچاہٹ آپ کو اشارہ دے سکتی ہے۔ اس طرح خوشی، غصہ، ڈر یا اعتماد جیسے جذبات بھی جسمانی زبان کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ البتہ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے علم اور تجربے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے نیورو سائنس کے ٹولز۔ جدید سائنس نے ایسے آلات بنائے ہیں جو دماغی سرگرمیوں کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فنکشنل MRI، FMRI، یہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ کس وقت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس سے ہم براہ راست خیالات تو نہیں پڑھ سکتے، مگر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ یادداشت استعمال کر رہا ہے، جذباتی کیفیت میں ہے یا کوئی فیصلہ سوچ رہا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے زیادہ تر سائنسی تحقیق اور میڈیکل فیلڈ تک محدود ہے۔ تیسرا جو ذریعہ ہے وہ مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ انسانوں کے ساتھ میل جول رکھیں گے، ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی آپ دوسروں کے بارے میں درست اندازے لگانے میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، صرف الفاظ کے انتخاب اور گفتگو کے انداز سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص کس کیفیت میں ہے یا کس بات کے بارے میں وہ شخص سوچ رہا ہے۔ اور آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اصل مائنڈ ریڈنگ صرف ایک سراب ہے، لیکن تجزیے اور مشاہدے کے ذریعے ہم انسانوں کے رویوں اور خیالات کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں۔ یہ جو علم ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، یہ ہمیں دوسروں کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، مگر اس میں کبھی بھی 100% یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اسے صرف ایک سپورٹیو سورس سمجھنا چاہیے، نہ کہ غیب کے علم کا کوئی شارٹ کٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔